جسے برسوں دل کی دھڑکنوں میں بسایا اس نے ایک پل میں غیر کر دیا، اور جس کے نام سے کبھی بیر تھا اب اسی کے نام کی مہندی علیزہ کے ہاتھوں کا مقدر بننے والی تھی۔ کیا رویان کا بے لوث پیار علیزہ کے زخمی دل پر مرہم بن پائے گا، یا یہ رشتہ صرف ایک خاندانی فیصلہ بن کے رہ جائے گا؟ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ روز کی طرح سورج اپنی پوری شان کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، مگر سنیا کا موڈ بھی جلتے سورج کی طرح بگڑا ہوا تھا۔ وجہ اس کی دل عزیز سہیلی تھی جو بغیر بتائے ہی آج چھٹی پر تھی۔ سنیا بھی کم ہی آتی تھی جب علیزہ ایبسینٹ ہو، مگر آج اسے وین میں معلوم ہوا تھا کہ علیزہ نہیں جا رہی۔ سنیا اپنی کتابوں میں مگن ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب پولیس کی بھاری نفری ان کی یونیورسٹی کے فرنٹ سے داخل ہوئی۔ ہاتھوں میں گنز اور چہرے پر سختی لیے وہ سب اندر داخل ہو رہے تھے۔ سنیا نے ایسی صورتحال پہلی بار دیکھی تھی۔ خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کے پیر جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اسے شدید پینک اٹیک ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ سرد پڑ رہے تھے، دل کی دھڑکن سست اور خون شریانوں میں جیسے جم سا رہا تھا۔ وہ سب ایک ایک کر کے اس کے برابر سے گزر رہے تھے، مگر وہ تو جیسے اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ سنیا نے زور لگا کے سانس اندر کھینچی۔ اس کی پلس نہایت سست پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پاس آؤٹ ہوتی، دو مہربان ہاتھوں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وہ پروفیسر سلیمان شاہ تھا۔ وہ دور سے سنیا کی کنڈیشن کو بھانپ گیا تھا۔ جب پولیس کو دیکھ کر سنیا کی رنگت اڑی اور وہ وہیں جم ہو کر بیٹھ گئی۔ سلمان تبھی بھانپ گیا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اس کی پانی کی بوتل اٹھائی اور وہ سنیا کی طرف لپکا۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے سانس لینے میں کتنی دشواری ہو رہی ہے۔ سلیمان نے فوری طور پر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جو کہ برف کی طرح سرد تھے۔ سلیمان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرماہٹ دینے کی کوشش کی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھلس رہا تھا۔ "Hey, are you okay?" سلیمان نے ہاتھ جھلستے ہوئے اس سے 2 دفعہ پوچھا، مگر وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ ہاتھوں کا ٹیمپریچر تھوڑا گرم ہوا تو سلیمان نے پانی کی بوتل سے پانی کے قطرے اس کے چہرے پر ڈالے۔ وہ جھرجھری لے کر ایک دم سیدھی ہو گئی، اپنا چکراتا ہوا سر تھاما اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ "کیا تم ٹھیک ہو لڑکی؟" اس نے سنیا سے دوبارہ وہی سوال دہرایا تھا۔ سنیا نے پروفیسر سلیمان کو سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا سر بری طرح چکرا گیا۔ سلیمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ہیلپ کی اور اسے کھڑا کیا۔ "کیا میں فارس کو فون کر دوں کہ وہ تمہیں لے جائے؟" وہ نہایت ہی نرم لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ "نہیں سر، گھر میں سب پریشان ہو جائیں گے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنی کلاس تک چلی جاؤں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی گری ہوئی کتاب اٹھائی اور بیگ میں ڈالی۔ "تم نے ٹریٹمنٹ نہیں کروائی اپنی؟" پروفیسر سلیمان کے اس بے تک کے سوال پر سنیا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ "علاج؟ کیسا علاج؟ اور میں کیوں کرواؤں گی اپنا علاج؟" اس سے پروفیسر سلیمان کی بات کا برا لگا تھا۔ "تمہاری یہ کنڈیشن انزائٹی اٹیک ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اور اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور اگر وقت پر ٹریٹمنٹ نہ کروائی جائے تو یہ کافی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سینے پر اپنے دونوں ہاتھ باندھے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ "سر، مجھے کوئی انزائٹی وغیرہ نہیں ہے، میں بالکل فٹ اور نارمل انسان ہوں، اور پولیس کو دیکھ کر تو کوئی بھی انسان ہل جائے، اچھے سے اچھا انسان بھی ڈر جائے، اسے خوف کہتے ہیں، ڈر کہتے ہیں، انزائٹی تو نہیں۔ سنیا نے خود کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ "تمہاری جگہ اگر کوئی نارمل انسان ہوتا تو وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا۔ خوف اور ڈر جب آپ کے حواس پر قابو پا لیتا ہے تو وہاں جنم لیتی ہے انزائٹی، اور جو تمہاری کنڈیشن ابھی ہوئی تھی وہ سمٹم سارے اسی کے تھے۔ بہرحال میں فارس سے کہوں گا کہ تمہیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کو ضرور دکھائے۔ اس کے مشورے پر سنیا ایک دم بڑھ گئی۔ "ارے بہت ہی عجیب انسان ہیں آپ میرے پروفیسر ہیں، اس کے ناطے میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے وہ صحیح ہوگا۔ وہ دبا دبا سا چلائی تھی۔ "لڑکی ذرا تمیز سے، تمہاری آواز مجھ سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں نہیں ماننا تو مت مانو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، یہ جو شدید پینک اٹیک تمہیں ہوا ہے، اگر کبھی اکیلے میں تمہیں دوبارہ ہوا تو تم مر بھی سکتی ہو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ سچویشن سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ باقی یونیورسٹی بھی بند ہونے والی ہے، یہاں ایمرجنسی ہو گئی ہے، فارس کو فون کر وہ تمہیں لے جائے گا۔ وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ سب کی توجہ پولیس کی بھاری نفری پر مرکوز تھی جو یونیورسٹی کی بیک سائڈ سے برآمد ہونے والے ملزمان کو گاڑیوں میں بٹھا رہی تھی۔ 2-3 اساتذہ نے منہ چھپانے کی ناکام کوشش کی، جبکہ چند لڑکوں کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے جنہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ معصوم بچوں میں زہر انڈیل رہے تھے۔ پولیس نے انہیں ثبوتوں کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ تمام کلاسز منسوخ کر دی گئی ہیں، تمام طلبہ فوراً اپنے گھروں کا روانہ ہو جائیں۔ یہ اعلان سنتے ہی کوریڈورز اور گیٹ پر طلبہ کا رش بڑھ گیا۔ بسیں، رکشے اور گاڑیاں جلدی جلدی نکل رہی تھیں۔ سنیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
باہر جس قدر رش تھا وہ رکشہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے تو اتنے لوگوں کو دیکھ کر ہی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ گیٹ کے قریب ہجوم دیکھ کر اس کی ہمت اور بھی جواب دینے لگی۔ اس نے آہستہ سے بیگ اٹھایا اور قدم گیٹ کی طرف بڑھایا، مگر اندر ہی اندر دل کہہ رہا تھا کہ یہ دن یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے برا دن بن گیا ہے اور شاید اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ وہ پرنسپل کے آفس تک پہنچی۔ پرنسپل آفس کا ماحول پہلے ہی کشیدہ تھا۔ پولیس چھاپے کے بعد وہ چند اساتذہ کے ساتھ کھڑے غصے میں باتیں کر رہا تھا۔ فائلیں میز پہ بکھری ہوئی تھی اور اس کے چہرے پہ پسینہ اور گھبراہٹ نمایاں تھی۔ وہ سب ٹیچرز پر بھڑک رہے تھے، سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ سلیمان بھی سب سے پیچھے بیٹھا بے دلی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پولیس کو خبر ہماری یونیورسٹی سے ہی ملی ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی ٹیچر، کون ہے جس نے جھوٹی افواہ پھیلا کر میری یونیورسٹی کو بدنام کیا ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ جو بھی ہے۔ وہ بے حد تپے ہوئے انداز میں جو منہ میں آیا بولے جا رہا تھا۔ ثنیا اسی وقت دروازے کے پاس کھڑی اندر آنے کی اجازت مانگتی ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ ثنیا کی آواز پر سب کی توجہ دروازے کی طرف مڑی۔ سر مجھے ایک کال کرنی ہے، گھر والوں کو بلانا ہے۔ پرنسپل نے پلٹ کر اسے دیکھا، ماتھے کی رگیں تن گئی اور اونچی آواز میں جلایا، کیا پرابلم ہے آپ کا؟ ابھی وقت نہیں ہے ان فضول باتوں کا، نکلے یہاں سے۔ ثنیا کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، سر میں ایک لڑکی ہوں، اکیلے کیسے جاؤں گی؟ صرف ایک کال کرنی ہے۔ پرنسپل نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بدتمیزی سے کہا، آپ لوگ نا ڈرامے زیادہ کرتے ہیں، ہر وقت بہانے، ہر وقت کے مسئلے۔ جائیں یہاں سے آپ۔ ثنیا اپنی انسر پر خاموشی سے پلٹ گئی۔ اب تو اسے رونا آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ رش تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب تو میڈیا کے لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ ثنیا کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا، مگر جیسے ہی وہ گیٹ کے پاس پہنچی چوکیدار نے اسے باہر جانے کے لیے کہا، بی بی باہر چلیں، ہمیں یونیورسٹی خالی کرنی ہے، جلدی کریں۔ ثنیا کی آنکھوں سے بہتے آنسو مسلسل اس کے گال بھگو رہے تھے۔ باہر گیٹ کے پاس میڈیا کے کیمرے، پولیس کی گاڑی اور تماش بینوں کا شور اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ ثنیا نے کانپتے قدم آگے بڑھائے۔ وہ ہجوم کو دیکھ کر مزید سہمی۔ یا اللہ، میں اب کہاں جاؤں؟ دل ہی دل میں دعا کرتے اس نے قدم باہر رکھے۔ اسی لمحے سامنے ایک بائک نظر آئی۔ وہ فارس تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ فارس فون بند کرتے ہوئے بائک سے اترا اور اس کی نظر سیدھی ثنیا پر جا ٹھہری۔ ثنیا نے بھی آنکھیں اٹھائیں اور جیسے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ ثنیا کانپتے ہاتھوں کے ساتھ فارس کے قریب آئی اور بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ اس کی ہچکیوں سے رونا فارس کے دل کو کاٹ رہا تھا۔ فارس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ ہلکا سا جھک کر بولا، پگلی ایسے ڈرتے ہیں کیا؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اتنا ڈر گئی کہ خود کو بیمار کر لیا، پاگل۔ ثنیا نے نم آنکھوں کے ساتھ حیرت سے سر اٹھایا۔ بھائی، آپ کو کس نے بتایا؟ میں تو بس ڈر گئی تھی۔ رش اور پولیس دیکھ کر طبیعت خراب ہو گئی تھی، مگر آپ کو کس نے بتایا؟ فارس نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ رہا ہوں سب۔ بس یہ یاد رکھو، جب تک میں ہوں تو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم جب بھی ڈر جاتی ہو تم ایسے ہی بیمار سی ہو جاتی ہو۔ ثنیا سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جو کچھ بھی اندر ہوا فارس کو سب پہلے سے معلوم تھا۔ وہ بائک پر بیٹھی اپنے پرنسپل کا ذکر کر رہی تھی۔ فارس کو وہ بھی معلوم تھا۔ فارس خاموشی سے سنتا رہا، پھر بائک کا ہینڈل زور سے موڑتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ ثنیا نے چونک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیسا بندوبست؟ فارس کے ہونٹوں پر ایک پرسرا مسکراہٹ ابھری، مگر ثنیا کا دماغ کہیں اٹک گیا تھا۔ اماں کی گود میں سر رکھے مزے سے لیٹا رویان خبر سن رہا تھا۔ اماں کے ہاتھ لاٹ سے اس کے بالوں میں چل رہے تھے۔ علیزہ بار بار چینل بدل کر پھر وہی خبر سننے لگتی۔ اس کے چہرے پر فکر صاف جھلک رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کتنا نقصان ہوگا، پڑھائی کا حرج بھی ہو گیا۔ وہ بڑبڑائی۔ ہر چینل پر ان کی یونیورسٹی کا ذکر تھا۔ ٹی وی پر نیوز کاسٹر سنجیدہ لہجے میں بول رہا تھا، آج یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کے بعد پولیس نے مکمل کارروائی کرتے ہوئے کیمپس کو سیل کر دیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ رویان، یہ زویا کا ایڈمیشن یہاں مت کروانا، ایک تو بہت دور ہے، اوپر سے علیزہ کا آخری سال ہے، بچی اکیلی ہوگی، اور آج کا واقعہ سن کر تو مجھے ابھی سے ڈر لگ رہا ہے۔ پروا بھی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ ایسا ہے تائمی، ماحول تو کافی خراب ہو گیا یونیورسٹی کا۔ علیزہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، آپ عورتیں بنا ہر بات پہ پریشان ہو جاتی ہیں، مزے کرو، عیش کرو۔ رویان اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، جہاں رات کے رت جگہ صاف نظر آ رہے تھے۔ علیزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ پورا کیمپس سیل کر دیا ہے، سب طالب علموں کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ بیٹا جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، شکر کرو تم دونوں آج نہیں گئے، ورنہ بیٹھے بٹھائی پریشانی پڑ جاتی۔ اماں بھی نیوز سن کر پریشان ہو رہی تھیں، ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ یار ناشتہ بھی کروا دے کوئی، اب کیا سارا دن یونیورسٹی کا سوگ مناؤ گی؟ یہ زویا کہاں ہے، میرا ناشتہ ہی لے آؤ، رویان کو بھوک لگ رہی تھی۔
تو میں ناشتہ سوچ رہا ہے، اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اماں میں ذرا ثنیا کا پتہ کر کے آتی ہوں، پتہ نہیں گئی تھی یا نہیں یونیورسٹی۔ زویا تم چلو گی ساتھ؟ علیزہ نے ریان کا ناشتہ لاتی ہوئی زویا سے پوچھا۔ نہیں مجھے بہت کام ہے ابھی، تم جاؤ۔ زویا نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کچن کی راہ لی۔ اماں کو زویا کے جواب سے بہت خوشی ہوئی، مگر دوسری طرف علیزہ حیران ہوئی تھی۔ زویا اور فارس کے گھر جانے سے انکار کر دے؟ کل سے تو اس کی کایا ہی پلٹی ہوئی تھی، وہ عجیب ہی بیہیو کر رہی تھی۔ علیزہ تم بھی فون پر ہی دوست کا حال چال معلوم کر لو، اسے مناسب نہیں لگتا کسی کے گھر جا رہا۔ اماں نے سہولت سے علیزہ کو سمجھایا، جیسے وہ اگلے ہی پل سمجھ بھی گئی تھی۔ علیزہ اپنا فون پکڑتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ علیزہ کو سلیمان کی بھی فکر تھی، وہ بھی تو آج کل جا رہا تھا وہاں۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ پہلے سلیمان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ریان کا ناشتے میں آلو والا پراٹھا دیکھ کر دل خوشی سے جھوم گیا تھا۔ وہ پہلے ہی نوالے میں پہچان گیا تھا یہ علیزہ کے ہاتھوں کا ہے، جس کی تعریف اس نے دل کھول کر کل رات ہی کی تھی۔ یونیورسٹی مکمل سیل کر دی گئی تھی۔ وقار تو پولیس کے اس اقدام کو سراہتے جا رہے تھے۔ بھائی میں تو بہت ہی خوش ہوں، ہماری پولیس فورس کی کیا ہی بات ہے۔ اب اچھے ہوں تو ان کو لمبا جیل میں رکھیں، کیسے معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے تھے۔ اس کے تو پرنسپل کو بھی پکڑنا چاہیے، اس کی ناک کے نیچے سب ہو رہا تھا، اسے کیسے معلوم نہیں ہوا۔ وقار ایک ہاتھ میں چائے کا کپ لیے فل جذباتی ہو رہے تھے۔ علیزہ اور زویا وقار کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ فروا اور اماں اپنی الگ باتوں میں مصروف تھیں۔ ریان کنکھیوں سے سلیمان کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ ریان جانتا تھا کہ یہ 100% سلیمان کی ہی بدولت تھا۔ فروا میری بات سنو، وقار نے فروا کی طرف رخ موڑا۔ اس بار راشن ذرا ڈبل لکھنا۔ منصور کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے، اس کی بیوی تو ساتھ نہیں ہے مگر اس کا بیٹا ساتھ آ رہا ہے۔ وقار کی اطلاع سب پر بم کی طرح گری تھی۔ ہیں یہ کیا پاگل پن ہے؟ منصور کھسک گیا ہے کیا؟ اپنی بیوی کی سوتیلی اولاد کو کیوں ساتھ لا رہا ہے؟ فروا منہ پر ہاتھ رکھے اچھے نمبر سے بولی۔ امی وہ منصور چاچو کا سوتیلا بیٹا ہے، ان کی بیوی کی تو سگی اولاد ہے، اسے پاکستان گھومنے کا شوق ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول اسے جلد بھاگنے پر مجبور کر دے گا، کوئی بھی نارمل انسان ادھر زیادہ دن نہیں رک سکتا۔ سلیمان نے پہلی دفعہ ساری گفتگو میں حصہ لیا، مگر اس کی بات نے ہمیشہ کی طرح وقار کو آگ ہی لگائی۔ سلیمان کی بات پر چائے پیتے ریان کے منہ سے چائے باہر چھلک پڑی۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چلو اب ان دونوں کو لڑنے کا پھر سے کوئی نیا بہانہ مل گیا۔ وقار نے حسب معمول سلیمان کی بات پر ری ایکٹ کیا۔ بس یہی کمی رہ گئی تھی کہ تم ہمیں پاگل کہو، ذرا اپنی شکل دیکھو آئینے میں۔ سلیمان نے سکون سے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے کب کہا آپ سب پاگل ہیں؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ماحول اتنا انوکھا ہے کہ نارمل انسان یہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ ہر بات کا غلط مطلب لینا ضروری ہے کیا؟ ریان ہنسی روکنے کی کوشش کرتا رہا مگر دوبارہ ہنسی چھوٹ پڑی۔ فوا نے اس کی کمر پر تھپڑ لگایا۔ تو چپ کر بدبخت، دونوں لڑ رہے ہیں اور تجھے مذاق سوچ رہا ہے۔ میں نے تو بس ایک بات ہی کی ہے، اب بندہ کچھ بولے بھی نہ، ہر بار الٹی سیدھی باتیں میرے سر پہ ڈال دی جاتی ہیں۔ سلیمان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی برداشت بس اتنی ہی تھی۔ وقار نے بھی گرجدار آواز میں کہا، ہاں ہاں تیرے منہ سے کبھی سیدھی بات نکلی ہے؟ اب کیا جواب دو گے اپنے چاچو کو؟ بولو، کس منہ سے بتاؤ گے کہ تم علیزہ سے شادی نہیں کرو گے؟ سلیمان نے اپنی بھاری گھمبیر آواز میں کہا۔ اسی منہ سے بتاؤں گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ سلیمان کے جواب پر ریان کو اچھوکے لگے۔ وقار نے سخت نگاہوں سے ریان کو گھورا۔ علیزہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ جانتی تھی سلیمان ہمیشہ کی طرح دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اپنی باتوں سے اس کا کلیجہ چھلنی کر دے گا۔ سلیمان تمہیں نہیں لگتا اب تم زیادتی کر رہے ہو؟ اور کسی کا تو معلوم نہیں مگر منصور تم سے بچپن سے محبت کرتا ہے، تم اس کا دل توڑ کر کیسے خوش رہو گے؟ وقار کا لہجہ اس بار پہلے سے دھیما تھا۔ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے مگر یہاں ہر کسی کو پرابلم ہے۔ ایک شکوہ تھا جو سلیمان کی زبان پر آیا تھا۔ کیا مطلب اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تم اپنی بات کی وضاحت دینا پسند کرو گے؟ وقار نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں، مگر پوری بات سننے کے بعد اگر کسی کا بی پی ہائی ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ سلیمان نے تمہید باندھی۔ سلمان کیوں مجھے ہلا رہے ہو؟ سیدھے طریقے سے بتا کیوں نہیں دیتے کیا ہوا ہے؟ اماں جو سب کچھ صبر سے سن رہی تھی آخر کو اب وہ بھی بول پڑی۔ اماں میری چاچو سے بات ہوئی تھی اور میں نے بتا دیا تھا کہ میں نے علیزہ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے میری بات کو غور سے سنا اور ایک فیصلہ بھی کیا۔ کیا فیصلہ؟ اماں کی آواز میں گھبراہٹ اور تجسس دونوں شامل تھے۔ سلیمان نے گہرا سانس لیا اور سب کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پھر علیزہ کی شادی کہیں اور کر دی جائے گی اور انہوں نے ریان کا نام تجویز کیا ہے۔ چاہے میں ہوں یا ریان، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
बस चाचू की खुशी इसमें है कि अलीज़ा यहाँ रहे। सुलेमान की बात पर सबको सांप सूंघ गया था। रोयान अपना पूरा मुंह खोले सुलेमान की बात सुन रहा था। वकार साहब के माथे की तेवरियों में और इजाफा हो गया था। अम्मा के तस्बीह करते हुए हाथ और भी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगे थे। फरवा ने तड़प कर मुंह पर हाथ रखा था। अलीज़ा का दिल बंद होने को था। जोया रश से अलीज़ा को देख रही थी। उसकी लाइफ में तो अभी तक कोई भी हीरो ना आ सका था, जबकि अलीज़ा के पास तो दो दो हीरो थे। खुदा के लिए अपने मुंह के तासुरात ठीक कर लें। आप सबको देखकर मुझे खौफ आ रहा है। इतनी खुशी की खबर पर इस तरह के तासुरात नहीं दिया करते। सुलेमान ने उन सब के रिएक्शन को देखते हुए सबको बुरी तरह टोका।